ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الهدى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. دوسرے مہینہ ماہ مبارک سفر المظفر کا پہلا خمسہ مدینۃ العلم کراچی میں آپ انتہائی صاحبان علم و فراست مومنین کی خدمت میں محبان آل یاسین کی طرف سے منعقد شدہ یہ 5 روزہ مجالس کی پہلی مجلس ہے، جس میں آپ بہت محترم و مکرم مومنین کو بندہ ناچیز سمیت ذکر مقدس معظم حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ
کہ ہم اس بیوی کا ذکر کریں عالم انوار میں فرشتے بیٹھ کر جس کی عزت پہ آنسو بہاتے ہیں. یہ وہ معظمہ ہے کہ عالم انوار میں ہمیشہ جس کا ذکر قائم ہے. یہ اتنی باعظمت بیوی ہے کہ عالم انوار سے انبیاء بھی جس کے مشغول نظر آتے ہیں، نبی بھی جس کے احسان مند ہیں. نبی فقط نہیں، دین اسلام جس کا ممنوع ہے، قرآن جس کا ممنوع ہے، شریعت جس کی شکر گزار ہے. دین اسلام کی رگ رگ میں اس کے خطبوں کے لفظوں کا اثر ہے. وہ معظمہ بیوی جو مستور ہو کر معصوم انبیاء کو بھی اپنے سامنے خشوع اور خضوع کو مجبور کر دیا. میں نے آپ کا ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا اس معظمہ کی وجہ سے. ویسے بھی گفتگو ایسے ہی کرتا ہوں کہ آپ کا سیکنڈ بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ میں آپ کے منٹ اور گھنٹے کا بھی فقط ذمہ دار نہیں ہوں. اپنے دانشت میں آپ میں سے ہر ایک مؤمن کے ایک ایک سیکنڈ کا ذمہ دار ہوں. آپ اپنی مصروفیات چھوڑ کر یہاں پر تشریف لائے. یہ آپ کی مصروفیات میری طرف نسبت کرتے ہوئے بہت ہیں، لیکن جس ذکر کے لیے ہم آئے ہیں اس کے لیے ہر مصروفیت چھوڑنی پڑتی ہے. اگر اس مجلس آزاد کو دیکھوں تو ہم کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو بیوی کا کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو چن لیا، اس کے ذکر کے لیے جمع ہو گئے. اور میں بتا رہے ورنہ روزمرہ کی جو ہماری مصروفیات ہیں وہ تو مانع ہو جاتی اور یہاں پر ہم نہ آ سکتے. یہ اسی کا انتخاب ہے، یہ اس کا نظر لطف ہے. وہ اپنے بھائی کے اداکاروں پر اللہ کی رحمت بن کر مہربان ہوا کرتی ہے. بہت بڑی معظمہ ہے. یہی اس کا انتخاب ہے کہ اس نے ہمیں اس کے لیے مصطفیٰ فرمایا اور چن لیا ہے عزاداری کے لیے. جو اہل علم اور اہل معرفت ہے، میں کہتا آتا ہوں یہاں پر، اور مجھے میرے محترم دوست احباب نے، خصوصاً میرے عباس بھائی نے اتنے سالوں سے فرما رہے تھے اور یہ 5 دن آپ کے لیے نصیب ہوئے. اور میں بڑا حیران ہوں. عمومی طور پر منبر کا جو رائج طریقہ ہے نا، جہاں انسان پہلی مرتبہ جائے ایسا موضوع نہیں پڑھا جاتا، ایسا موضوع نہیں پڑھا جاتا. لیکن میں نہ پروفیشنل اور رائج قسم کا خطیب ہوں اور نہ آپ پروفیشنل رائج قسم کے سامعین ہیں، لہذا اس منبر کو ذکر زینبی نصیب ہوا. انتہائی توجہ چاہتا ہوں. بات اس دریائے موضوع ہے معرفت حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ. یہ موضوع جتنا عظیمت الشان ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی دل دریا ہونا چاہیے، وجدان پاک ہونا چاہیے، ذوق متعالی ہونا چاہیے. اس کو رسمی مجلسوں سے ہٹ کر سماعت فرمانا چاہیے اور رسمی مجالس سے ہٹ کر اس کو اہمیت کے ساتھ تشریف لے آنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وہ معظمہ ہے کہ سید الشہداء نے اپنے سجدے سے اسلام کو زندہ کیا، اس نے خطبے سے سید الشہداء کو زندہ کیا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کے عرفان کو آپ تک پہنچاؤں. کون معظمہ؟ پہلی بات آج کی گفتگو میں، آج کی تمہیدی گفتگو ہے اس کی معرفت لینے کے لیے، لیکن اسی تمہید میں بھی عظیمت الشان درجات ہیں معرفت کے. اس کو مستور سمجھ کر کبھی یہ نہ ذہن میں آ جائے کہ خدا نخواستہ وہ معصوم مردوں سے کمتر ہے. نہ، یہ اس نظام الہی میں نہ مرد اور مستور کا کوئی فرق ہے،
توجہ کیجیے گا، میں پوری ذمہ داری سے آپ کو جملے دیا کر رہا ہوں. اس نظام الہی میں مرد اور مستور کا کوئی فرق نہیں، جس طرح بچے اور جوان کا بھی کوئی فرق نہیں. آپ نے توجہ فرمائی ہے نا. امام حسین کو اللہ نے بیٹے دیے جو کربلا میں شہید ہوئے، وہ دو ہیں، ایک علی اصغر ہے، ایک علی اکبر ہے. معرفت کا زینہ ہے اگر آپ نے سنبھال لیا. یہ اصغر اور اکبر، یہ چھوٹا اور بڑا ہونا علی ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے، سن کے لحاظ سے ہے. کچھ بندے پہنچو اور پہنچاؤ. علی ہونے کے لحاظ سے نہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کمال کے لحاظ سے نہیں ہے، فضائل کے لحاظ سے نہیں ہے، برتری کے لحاظ سے نہیں ہے، کمالات کے لحاظ سے نہیں ہے. وہ علی اکبر ہوں یا علی اصغر ہوں، حقیقت علویہ رکھتے ہیں. یہ اصغر و اکبر فقط ان کے سن کو بتانے کے لیے ہے، کمال کو بتانے کے لیے نہیں. اس طرح کی معرفت لے جائیے گا. ان کے سن کو مانے نہ بن جائے، ان کے عرفان اور عظمت کے سامنے شیخ حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا سن 6 مہینے کا ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ علویت میں علی اکبر سے چھوٹا ہے، وہ فقط سن میں علی اکبر سے چھوٹا ہے، بلکہ علی ہونے میں علی اکبر جیسا. الحمدللہ رب العالمین. میں تو ایک چھوٹی سی دلیل دیتا ہوں، مجھے بہت دعائیں دی ہے اس دلیل پر، میں آپ کو بھی ہدیہ کر دیتا ہوں اور پھر بیوی کی طرف منتقل ہو رہا ہے، کیونکہ بات اسی کو سمجھانے کے لیے ہے. اگر بچہ ہوتا تو آیا ایسے ہوتا جب علی اکبر بھی نہ رہے اور کوئی جوان بھی بولو نہ رہا. جو بچا ہوا جوان تھا وہ بیمار تھے اور کوئی نہیں تھا، اور سید الشہداء نے فرمایا تو تمام مورخین نے یہی لکھا نا کہ ایک بحران سا بتا ہوا. سید الشہداء تشریف لائے، کیوں رونا ہے؟ فرمایا زینب عالیہ نے جب سے آپ نے حلیم ناصر کہا ہے نا، اس 6 مہینے کے پیاسے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، اپنے زانوں اور کوہنیوں کے بل چل کے کہہ رہا ہے بابا میں مدد کے لیے حاضر ہوں، بابا میں مدد کے لیے حاضر ہوں. اگر یہ بچہ ہوتا تو اس آواز کو سن کر ویسے نہ چلتے جیسے علی اکبر چلے تھے. بات کو لینے کی کوشش کی. اور اسی وجہ سے جو اثر شہادت حضرت علی اکبر کا ہے وہی اثر شہادت علی اصغر علیہ السلام کا ہے. تو اس بارگاہ میں، اس اہل بیت میں سن کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ سن اس دنیا کے لیے ہے، ان کے فضائل میں کمی اور زیادتی کے لیے بولو نہیں ہے. یہ ان کے لیے ہوتے ہیں بابا جو فضائل دنیا میں آ کر حاصل کریں، جو یہاں پہ حاصل کرتے ہیں ان کو آپ نہیں، ابھی چھوٹا ہے، بچہ ہے، ابھی کم پڑھا ہے، یہ بڑا ہو گیا ہے، اس نے بولو وہ زیادہ پڑھ گیا ہے. بابا یہ وہیں سے پڑھ کر آتے ہیں عندہ مریض مقتدر، جہاں سے علی ابن ابی طالب پڑھ کے آیا وہیں سے علی اکبر، وہیں سے علی اصغر پڑھ کے آیا. آپ پہنچی ہے. یہ معرفت کا بہت بڑی بات تھی. آج کے بعد ان کے سن کو مانے نہ بنانا کہ ان کے کمالات اور فضائل میں کم کر. یہ سن فقط ان کی دنیا میں آنے کے لحاظ سے ہے اور کسی لحاظ سے نہیں ہے. اور اسی طرح ان میں مرد اور مستور میں بھی فرق نہیں. یہ میں نے ترغیب بنائی سیدہ عالیہ کی عظمت کو بتانے کے لیے. اس بیوی کو مستور سمجھ کر یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا نخواستہ اس گھر کے جو مرد صاحبان ولایت ہے اس بیوی میں کوئی ولایت کی کمی ہے. اللہ اکبر. اس گھر کے جو صاحبان عصمت ہے اس بیوی میں کسی عصمت کی کمی ہے نہیں. نہیں جیسے فاطمہ معصومہ ہے ویسے ہی زینب عالیہ معصومہ. اور اس جملے کو میں چاہتا ہوں ویسے لینا چاہیے جیسے بیوی ہیں. میں آرام سے ادا کرتا ہوں اور پوری ذمہ داری علمی فقاہت سے آپ کو ادا کر رہا ہوں. جیسی ولایت ان کے بابا علی کی ہے اسی ولایت کا ظہور زینب عالیہ سے.
عرض کیا ہے روٹین کی مجلس پڑھتی جاتی ہے بیوی کے اوپر بھی جب کوئی عورت تھی اس معظمہ کی معرفت کے سامنے خود ماننے والوں نے بھی اپنے لیے حجاب بنائے ہوئے ہیں. کبھی اس کو مستور سمجھ کر نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے, کبھی اس کو مستور سمجھ کر, اور کبھی یہ کہ یہ امام کی بہن ہے, وہ رشتے میں بہن ہے. توجہ کیجیے گا, ہاں وہ رشتے میں بہن ضرور ہے لیکن مقام میں شریکت الحسین ہے. وہ شریکت الحسین ہے جس میں سید الشہداء ہے, اس میں میں نے آ لیا. میں آپ کے ذہن تیار کر رہا ہوں اس کی عظمت کو سماعت کرنے کے لیے کہ ہم کچھ اس قابل ہو جائے. یہ مولانے ہماری طرف سے ہٹ جائے, پھر دیکھیں کہ یہ معظمہ کیا. آپ کا بڑا علمی چرچا ہے اس مقام کے سامعین اور مؤمنین کا, تو میں بھی آپ پر حسن ظن رکھتے ہوئے ایک علمی بات آ گئی ہے تمہید کے طور پر, بیوی کی معرفت کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں شریعت مقدسہ اسلامیہ میں کچھ نظام ہیں اور قوانین ہیں. وہ قوانین شریعت کے لحاظ سے. دوسرا, اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ نے کچھ اپنے بندوں کو کمالات دیے ہیں, اگرچہ کہ وہ شریعت میں وہ عہدہ نہ رکھتے ہوں. یہ دو باتیں روشن ہوئی ہیں. ایک منصب ہے, عہدے ہیں شریعت مقدسہ اسلامیہ میں. دوسرا, حقیقت میں اللہ نے ان بندوں کو مقام عطا فرمایا. دونوں میں فرق ہے. فرق یہاں پر ہوگا, ممکن ہے کوئی خدا کی طرف سے مقام بہت بلند اور متعالی رکھتا ہو لیکن شریعت میں اس کے لیے کوئی منصب نہ ہو. تو منصب نہ ہونا اس کے کمال کی نفی نہیں کرتا. اللہ مجھے لفظ دو ان کو میں کچھ ہدیہ کر سکوں. چلو اس کو تھوڑا بولتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. شریعت میں اللہ نے اپنے بنائے ہوئے بہت سارے باکمال بندوں کو منصب دیا, اور وہ 3 منصب ہے جس کو آپ جانتے ہیں. ایک منصب نبوت ہے, ایک منصب رسالت ہے, اور ایک منصب امامت. ٹھیک ہے رہا ہے, اور منصب امامت ان کو منصب سے اعلیٰ اور متعالی ہے. ٹھیک ہے رہا ہے, یہ منصب امامت منصب نبوت سے متعلق ہے, منصب رسالت سے بھی متعلق ہے. یہ شریعت کے نظام میں جو نظام دنیا میں اللہ کی طرف سے قائم ہے یہ اس کے منصب ہے. لیکن بہت سارے کمالات ہیں وہ شریعت میں منصب نہ بھی رکھتے ہو, وہ کمال رکھتے ہیں. یہی بات آپ کو تک پہنچانے کی کوشش کرنا رہا ہوں. اور وہ کون سے ہیں؟ 2 لفظ اس کے لیے بولے گئے ہیں, ایک عبد, ایک ولایت. یعنی اللہ پہلے بندوں میں سے کسی کو اپنا عبد بناتا ہے, پھر اس کو ولایت عطا فرماتا ہے. لہذا اولیاء اللہ کی تعداد انبیاء اللہ سے زیادہ. اور لیجیے گا, یعنی ولی ہے نبی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو بھی ولی ہو وہ نبی ہو. یہ اور بات ہے کہ ہر نبی کے لیے ولی ہونا ضروری ہے. یہ بات سمجھیے گا. آپ کو چاہ رہا ہوں صحیح صحیح تمام سامعین تک تو جواب آئے گا. بات صحیح پہنچ رہی ہے. ہدایت نبوت کے درمیان فرق سمجھ میں آ رہا ہے. نبی کے لیے ولی ہونا ضروری ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی منصب نبوت میں رکھتا. الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح ولایت اور رسالت کو دیکھا جائے, ایک ولی ہے لیکن رسول نہیں ہے. ایک ولی ہے لیکن رسول نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ولی رسول کے لیے ولی ہونا بھی ضروری ہے. پھر میں ذرا غلطی کر رہا ہوں, بات پہنچ رہی ہے میری آپ تک. اور اسی طرح امام ہے, ایک ہے ولی بھی ہے امام بھی ہے, اور ایک ہے جو ولی ہے امام نہیں ہے.
ابھی آپ میرا ساتھ دیں گے اسی بات میں. نبی ہے, ولی بھی ہے, سامنے ایک ولی ہے, لیکن نبی ہے یا نہیں ہے یا اس سے کمتر ہے؟ اتنا ہی ہے نا. پرانی ایک قصہ ہے, میں ذرا جان کر رکا, آپ خود بتائیں کون سا قصہ ہے. ایک اولوالعزم نبی ہے, بولو آپ تو محدود کر دیا. اب 5 اولوالعزم ہے نا, ان 5 اولوالعزم میں سے ایک نبی ہے جس کا نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے. ایسی بات یا نہیں؟ ایسی بات یا نہیں؟ یہ کون ہے؟ نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, سمجھ لیے گا بات کو, صاحب شریعت بھی ہے, صاحب کتاب بھی ہے, اولوالعزم نبی ہے. لیکن ایک صاحب ولایت آیا, جس نے آ کر اولوالعزم کو بھی بتایا کہ بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں آپ نہیں جانتے. الحمدللہ رب العالمین. میں آپ بات پہنچا سکتا ہوں, بس یہ بات سمجھ میں آ گیا, بات کو سمجھ میں آ گئی. وہ اس مقام میں شریعت میں منصب شرعی نہ رکھنے کے باوجود ولایت رکھتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں آپ تک پہنچا سکا ہوں تو اب زینب عالیہ صلی اللہ علیہ کی عزت کو سمجھنا چاہیے. یہ وہ بیوی ہے جو نبی نہ ہو کر نبوت بچانے والی, رسول نہ ہو کر رسالت بچانے والی, امام نہ ہو کر امامت کو بچانے والی, منصب شرعی نہیں رکھتی لیکن شرعی ذمہ داری رکھتی ہے. اور نہیں فرمایا جو ذمہ داری کوئی نبی ہو کر ادا کرتا ہے یہ ولی ہو کر ادا کر رہی ہے. جو ذمہ داری کوئی رسول ہو کے ادا کرتا ہے یہ بیوی ولی ہو کر ادا کر رہی ہے. اور جو ذمہ داری کوئی امام ہو کے ادا کرتا ہے یہ امامت پہ فائز نہ ہو کر بھی ایسی ذمہ داری ادا کر رہی ہے. بیک وقت نبوت بھی بچا رہی ہے, رسالت بھی بچا رہی ہے, امامت بھی بچا رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں بات آپ تک پہنچا سکا ہوں. میں بات جب ختم کروں خود میں اجازت دیتا ہوں. اگر یہاں تک کسی میری بات کا کوئی سوال ذہن میں ہے کر دو تاکہ میں اس کو واضح کر دوں اور پھر گفتگو کو آگے لے سکتا ہوں. ایک سوال بلند آواز. میں مطمئن ہوں بات صحیح پہنچا سکتا ہوں. بس پھر یہ کبھی مانے نہ آتا ہے کہ فلاں تو نبی ہے تو وہ کیسے, یہ تو نبی نہیں ہے تو یہ کیسے. پھر سمجھ میں آ گئی یہ اللہ کی قریب ہو کر وہ بارش ولایت علویہ, اللہ پاک کی قسم جیسے ولایت علی حسن و حسین میں چلی ہے ایسے ہی یہ ولایت اس کی بیٹی عالیہ میں چلی ہے. اگر یہ ولیت اللہ نہ ہوتی یہ حسین کو کہاں بچا سکتی تھی؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں بات پہنچا سکا. بس شریعت کے مناسب کو اپنے مقام پر رکھو. وہ شریعت میں منصب ہے اور ہم ان کے قائل ہے, لیکن اسی شریعت میں اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے منصب شرعی نہ دے کر بھی, توجہ کرنا میرا جملہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے, میں نے کچھ بندے ایسے بنائے ہیں جن کو منصب شرعی نہیں دیا لیکن منصب والوں کو بچانے والی ہے. یہ بغیر منصب کے منصب کو بچانے والی ہے, بغیر عہدے عہد الہی کے یہ عہد الہی رکھنے والوں کو بچانے والی ہے. میں آج کی مجلس میں میری کوشش میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں, ہدف یہ ہے کہ ہم بی بی کو اسی منزل اور مقام پر پہچاننے کی کوشش کریں جس منزل اور مقام پر امامت اور
میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. ورنہ اچھا آپس میں بیٹھے ہیں, میری بات کی تصدیق کرنا, اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ٹھیک نہیں کہہ رہا تو فرمانا کہ نہیں ہمارے ذہن میں ایسا نہیں تھا. تو جو جس کے ذہن میں ہو, اکثریت کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ 14 معصوم, یہ 12 امام, یہ گنج تنطاق, یہ بس پھر سلسلہ چلتا ہے مثل حضرت زینب عالیہ. یعنی مومنین کے اذہان میں بھی ایسا ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ دیکھو یہ شریعت میں ایسا ضرور ہے, لفظ میری لے کر جانا, شریعت میں ایسا ضرور ہے کیونکہ وہ صاحبان منصب ہیں, لیکن جب حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ 12-14 کے بعد آنے والی علی کی علی بیٹی بھی ایسے ہے جیسی ولایت علی ابن ابی طالب. اچھا میں چلو جملہ بدل دیتا ہوں. جیسے حسن اور حسین وارث ولایت علویہ ہے, ویسے زینب عالیہ وارث ولایت علویہ. یعنی ولایت میں میرے مولا کے فقط بیٹے وارث نہیں ہے, جیسے بیٹے وارث ہے ویسے ہی یہ بیٹی وارث ہے. اگر آپ نے ان مجلسوں میں ذوق مجھے دکھایا تو آپ کو آیات اور روایات سے تفکر کر کے نکال کر واضح شمس اور سورج کی طرح روشن کر دوں گا کہ بروز روز عاشور کے بعد, شہادت عظمیٰ کے بعد, امام کے ہوتے ہوئے جو امامت کی ذمہ داری انجام دے رہی تھی اسی کو تو زینب عالیہ کہتے ہیں. بات پر پہنچ چکے ہیں. بس یہ وہ جو کچھ ہمارے ذہنوں میں پردے ہیں وہ حجابات ہیں, بیوی کی معرفت کے لیے جب تک وہ نہیں ہٹیں گے ہم اس طرف نہیں جا سکتے. ورنہ جتنی بھی فضیلت پڑھی جائے نا ذہن میں آئے گا وہ بیٹا نہیں ہے, وہ امام تو نہیں ہے, تو بولو رسول نہیں ہے. حضرت خضر کی نسبت جو حضرت موسیٰ اولو العزم کی طرف ہے, کم سے کم وہی نسبت تو زینب عالیہ کی انبیاء جب تک راہ معرفت صاف میں ہوگا میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اس لیے میں آج رکا ہوا ہوں کہ یہ چیز, یہ سبیل معرفت زینب عالیہ واضح ہو جس پر ہم چل کر سلمان مزار ابو ذر طبیعت بن جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ معظمہ ایسی ہے کہ منصب نہ رکھ کر صاحبان منصب کو اپنا ممنون کرنے والی, تو اس کے شکر گزار ہوں, وہ نبی ہو کر بھی اس کے شکر گزار ہو رہے. تو آؤ ذرا اس ظاہری منصب شرعی کو نہ رکھنے والی ولیت اللہ علی کی علیہ بیٹی ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. میں آپ تک بات کو پہنچا سکا. اگر توجہ ہو گئی ہے تو اپنی بات جو کہہ چکا ہوں اس کا نتیجہ لینے کے لیے آپ سے ابھی کہ یہ پردے چھٹ گئے ہیں, میں تھوڑی سی بیوی کی عظمت بتاتا ہوں. اور کسی کی معرفت کو لینے کے لیے بزرگوں مختلف طریقے ہیں, معرفت کے راستے ہیں, معرفت کے راہ ہیں. یہ دور رہے تو آپ کو صحیح بات سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایسے ٹھیک ہے. توجہ کیجیے, بات لفظ میرے ظاہر نہیں ہونا چاہیے. کسی کی عرفان کے لیے, خصوصاً ان ہستیوں کے عرفان کے لیے مختلف راستے, ان راستوں میں سے ایک آسان راستے کی طرف توجہ دلواتا ہوں, لیکن جتنا آسان ہے اتنا عظیمت الشان ہے. راہ آسان ضرور ہے لیکن معرفت آسمان جتنی حاصل ہوتی ہے. اور وہ راہ یہ ہے کہ ایک شخصیت کو نسبت دیں ان شخصیات کی طرف جو جانی پہچانی ہے اور جو ہمارے ذہنوں میں بلند ہے. کیا بات ہے, جو ذہنوں میں بلند ہے شخصیات ان کی طرف اس کی نسبت دیں. یہ وہ ہے جو پنجتن کی انجمن میں تشریف لائے. بس فرمائیے گا, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ وہ ہستی ہے جو
पंजतन की अंजमन में तशरीफ ले आई है। जरा हर एक से इसकी निस्बत देख लेते हैं, बस यहीं पर आप में आ जाएंगे। ये बात मैंने ठीक कह रहा हूं या नहीं, इसको यहीं पर ही देख लेते हैं, हर एक की तरफ निस्बत करते हुए ये क्या मकाम रखती है भाई। तवज्जो चाह रहा हूं तो लफ्ज़े बुजुर्ग उलमा ने लिखी है, अगर आप संभाल कर ले जाए तो हदिया करता हूं, वादा करते हो संभाल कर ले जाओगे। जहां पर बीवी के लिए इजहार भी करोगे, गंदे नाचीज के लिए नहीं, मुझे तो एहतियात भी नहीं है, बीवी के लिए इजहार करोगे कि बीवी हम तेरे नौकर हैं, तेरा इरफान ले रहे हैं, तो लफ्ज़े मुक़द्दस जलाली ने लिखी है। मैं आपको हद का हद हत्या कर देता हूँ। इस पंजतन की अंजमन में ज़ाहिरन सिंध में जो सबसे छोटे हैं वो है हसन और हुसैन। इस बीवी को जब इन दो हस्तियों की तरफ निस्बत दी गई तो सैयद जलाली अपनी किताब मेरे साथ है, उस किताब में लिखते हैं आयात और हिदायत का निचोड़ ये है, इस बीवी को हसन और हुसैन की तरफ देखे तो लफ्ज़े हैं, एक आपने सुनी हुई है ज्यादा, एक शायद न सुनी हुई हो। एक ये है कि ये बीवी वो है जो शरीकतुल हुसैन है। दूसरा जुमला तकरीबन, दूसरा क्या है, अदीलतुल हसनैन है। शरीकतुल हुसैन को भी तशरीह करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ मफहूम आपके ज़हनों में है। दूसरा जुमला ये है, ये अदीलतुल हसनैन है। अदीला किसे कहते हैं? अदीलतुल शैअ फस्लुहु व मिस्लुहु व मुसावी है। अदील वो होती है कि अगर हसन को अल्लाह के मीज़ान विलायत और इल्म में तोला जाए, ज़ैनब यूसुफ जैसी हनुमाना हो, हुसैन की भी हनुमाना बाबा। अगर इल्म में हुसैन न रखती होती, शरीकतुल हुसैन हो ही नहीं सकती। ये कोई ऐसा निदान है मेरी मैं जिसको आप कहते हैं हमारे मैरिट के बगैर जब एक बंदा अहलियत ही नहीं रखता और आप उसको अपना असिस्टेंट बना लें, भी नहीं मरवा रहे बाबा। ये निजाम इलाही है, वही शरीकतुल हुसैन होगी जो वज़्न विलायत में अदीलतुल हुसैन होगी। बाबा से बुलंद नारा सलवा। दुआ कर रहा हूं इन पर्दों को अगर ज़हनों में है तो हटा दे, तो खुद हटा दे। तुझे तेरे हुसैन का वास्ता, तेरी मारिफत के लिए अगर हिजाब बने हुए हैं हमारे लिए कि हम आपका इरफान हासिल नहीं कर सकते, आपको बस एक मसाइब सहने वाली बीवी समझते हैं, तो ये ज़हन से निकाल दे। तुझे वैसे माने जैसे अल्लाह ने तुझे बनाया है, तुझे वैसे पहचाने जैसे हुसैन थे। अच्छा चलो एक और बात कर देता हूँ, रिवायत में शेख जाफर नकवी लिख रहे हैं, इससे ऊपर दलील है आखिर तक की तरफ देता रहा हो, और अगर आखिर तक जिसको खुदा ने जुबान दी है पहले बीवी के लिए मेरी भी मजबूत समाप्त फरमाइएगा इंतहाई तवज्जो से। अगर ये बीबी अपनी माँ हजरत ज़हरा की तरह न होती, मैं आगे गुजर गया हूँ, यानी माँ के साथ इसकी निस्बत बताना चाहता हूँ। आप माँ के लिए जुमला बोला करते हैं क्या, सानियतुज़ ज़हरा। शाबाश शाबाश, ये हजरत ज़हरा की दूसरी है। दलील देने लगा शेख जाफर नकदी लिखते हैं कि आपने रिवायत सुनी हुई है ना, मता अतत फातिमतु क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहा। जब भी सैयदा आती थी हजरत खड़े होकर चल पड़ते थे। शेख जाफर नकदी लिखते हैं, तवज्जो कीजिए जैसे उन्होंने लिखा है कि एक दिन सैयदुल शुहदा कुरान पढ़ रहे थे, तिलावत कुरान में मशगूल थे और बीबी आलिया का वरूद हो गया। बीबी उस मकाम उस हुजरा नूरानी में वारिद हो गई। वज़अल हुसैन किताब अल्लाह वक़ाम इलैहा। कुरान पढ़ता हुआ हुसैन बंद करके कुरान को रखा, खड़े होकर ज़ैनब आलिया की तरफ चल के कहते हैं सानियतुज़ ज़हरा मेरा सलाम।
اب سمجھ میں آئی ہے بات؟ جب مولا یہ بتا رہے ہیں عمل سے تو یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ یہ معظمہ معمولی نہیں ہے. جیسے حضرت کے لیے صدیق کبریٰ تھی اپنے وقت کے محمد کے لیے زینب عالیہ بھی ویسے فاطمہ کی طرح. اب آپ نے توجہ فرما لی ہے. اور اگر علی کی طرف دیکھتے ہو, بابا کی طرف دیکھتے ہو, قسم بخدا جیسے وہ ولی اللہ ہے, زینب عالیہ ولیۃ اللہ. اور میں منظر کمال پہ آ گیا. محدثین نے یہ بھی لکھا ہے, محدث جلائے لکھتے ہیں کہ اگر اس کو نسبت دی جائے سرور کائنات سے تو یہ امینۃ اللہ ہے. جیسے وہ امین وحی ہے ایسے بی بی امینہ الہیہ. کیسے پیغمبر نے امانت الہیہ کو وحی کے انداز میں محفوظ رکھا, اسی طرح حضرت زینب عالیہ نے اس وحی کو جو نبوت و رسالت و امامت اور ولایت اور شہادت اور عصمت نام تبدیل ہو چکی تھی, امین بن کے چلی بچا کر واپس مدینے آئی. نوار پیغمبر کا بوسہ دے کر عرض کرتی ہے نانا جان میں تیری امانت سنبھال لائی. تو آواز آیا السلام علیکی یا امینۃ اللہ, اے اللہ کی امینہ مجھے امین کا سلام. یہ ہے معظمہ. ایک میں نے راستہ بتایا نا, ان 5 حسبیوں کی طرف تو نسبت دیں جو جو کمالات ان کے تھے وہ بی بی عالیہ کے ہیں, سوائے مناسب شرعیہ کو. شرعی مناسب جس کو اللہ نے دیے ہیں ویسے رہ جائیں گے, لیکن کمالات ولایت اور علم جیسے علی مولا کے ہیں ویسے ہی حضرت زینب کبریٰ زارات میں ہے سیدنا. الحمدللہ رب العالمین. مطمئن رہ جاؤں اس بات پر کہ ہم معظمہ کو مناسب شرعی دے کر ان مقامات عالیہ سے کم تر نہیں سمجھیں گے. یہ ساری آج کی مجلس کا میرا نچوڑ ہے. وہ منصب مانے نہیں ہونا چاہیے, وہ منصب شرعی ہے اور شریعت دنیا میں ہے, مقامات حقیقی دنیا میں بھی ہوتے ہیں, آخرت میں بھی ہوتے ہیں. شاباش الحمدللہ رب العالمین. میں اگر یہ باتیں آپ تک پہنچا سکا ہوں تو کل سے انشاءاللہ اس تمہید کے ساتھ آپ تشریف لائیں گے. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس معظمہ کی معرفت کے درجات آپ تک ہدیہ کرتے ہیں کہ وہ معظمہ کتنی بڑی معظمہ ہے. مسائل تو ہم نے ہمیشہ سنے ہیں, اب تھوڑے سے ان کے کمالات اور فضائل کی طرف توجہ ہوگی تو پھر اس کے مسائل پہ رونا بھی زیادہ ہے. سیم بالکل اسی طرح جس طرح اس کے بھاری دنیا پہ تشریف لائے حسنین شریفین تو جو کچھ پیغمبر اسلام نے ان کے ساتھ انجام دیا وہی کچھ اس بیوی کے ساتھ انجام دیا. جملہ سنیے گا اور اسی سے مسائل پر منتقل ہو رہا ہوں. یہ روایت کل میں مفصل کروں گا فضائل میں, اس کے آخر پر یہ جملہ جو میں آپ کو حدیث کروں گا. ابھی دنیا میں بیوی تشریف لائی ہے, ٹھیک ہے, رسول نے اٹھایا وَزَمَّ صَدْرَهُ. امام الانبیاء نے اس بیوی کو اپنے سینے سے چمٹا دیا جیسے قرآن کو اپنے سینے پہ لگایا جاتا ہے. جیسے اس بیوی سے پہلے حسن اور حسین کو دنیا پہ آ کے سینے پہ چمٹایا تھا نا, ایسے ہی اس بیوی کو چمٹایا اور پھر اس کے سر پہ بوسے دینا شروع کر دیا. سر پہ بوسے دینا شروع کر دیے, پھر سرور کائنات نے رونا شروع کر دیا. یہ سیم وہی کام ہے
جو امام حسن کی آمد پر ہوا، جو امام حسین کی تشریف آوری پر ہوا، ٹھیک ہے نا، ویسے اس سے بالکل ویسے اس سیدہ کی آمد پر پیغمبر نے ایسے کیا، آنسو گرنے لگے، ریش مبارک آنسو سے بھر گئی۔ بیوی نے کہا بابا اللہ نے مجھے پہلی بیٹی عطا فرمائی ہے، میرا پیغمبر پہلی بیٹی عطا فرمائی، بابا آپ کو تو معلوم ہو گئے۔ پیغمبر نے یہی جملہ کہا، مجھے اس کے مسائل پتہ نہیں ہے کیا ارادہ الہیہ تھا کہ آتے ہی اس بیوی کے مسائل پڑھے گئے۔ اس وقت سننے والی ماں تھی، چھوٹے چھوٹے حسن و حسین تھے، حضرت علی تھے، ان کی محفل میں تن کی محفل گویا کہ سجی ہوئی تھی، چادر تطہیر گویا کہ چادر تبھی ہوئی تھی۔ اسی میں پیغمبر اسلام نے اس بیوی کے مسائل کی مجلس سنانا شروع کر دی۔ فرماتے ہیں میری بیٹی یہ تیری بیٹی وہ ہے جس کی چادر چھن جائے گی، یہ بغیر چادر کے رسن بستا نہ محرموں کے مجلے میں جائے گی، میرے بھی سے پتھر ماریں گے۔ جس کے لیے میں نے روایت پڑھی ہے وہ یہ جملہ ہے، جب روئے نہ روئے تو اس وقت بیوی کے عرض کرتی ہیں بابا جو ہماری بیٹی پر روئے گا اس کا ثواب کیا ہے؟ یہی روایت تھی جو میں آپ کو دیکھو اس بیوی کی عظمت نسبت سے سمجھ آتی ہے، فضائل بھی مسائل بھی۔ فضائل آپ نے سن لی، مسائل سنو۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں من بقا علی حوضہ الابنہ، جو بھی اس بیٹی پہ ہوگا اس کو ثواب کیسے ملے گا؟ کمن بقا علی الحسن والحسین، وہ ایسے سمجھے جیسے حسن و حسین کو رو رہا ہے، وہ ایسے سمجھے جیسے حسن کو رو رہا ہے، اس کو اللہ وہی عطا کرے گا۔ حسن مسموم کے مسائل پہ رونے کو ملتا ہے، بیوی کے مسائل پہ وہی ملے گا جو سید الشہداء پر گریا کرنے سے ملتا ہے۔ بیوی تو کتنی معظمہ ہے، فضائل میں بھائیوں کی طرح، مسائل میں بھی بھائیوں کی طرح۔ اجرکم اللہ۔ دیکھیں ایک سفر کا مہینہ ہے، دوسرا موضوع بھی ہے، تو مجھ سے مسائل کی کمی کی توقع نہ رکھے۔ دل تو چاہتا ہے میں ہر روز ایک گھنٹہ بیوی کے مسائل پڑھوں، ایسا نہ ہو۔ بیوی کے اوپر ممکن ہے جو بزرگ معتبر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، تصویر سب کی سب ہتھیلی کی طرح میرے سامنے ہے، اس کے فضائل کو بھی اور اس کے مسائل کو بھی بیان اتنا کرتا ہوں جتنا آپ سما سکتے ہیں اپنے قلب و رباوت میں، اتنا آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ بیوی کا ایک لقب ہے لے کر جاؤ بڑا روئیں گے، جس کو بھی محمد ظاہری نے لکھا ہے، کہتا ہے بیوی کے مسائل کے القاب میں سے بس بھائی جس کے دل میں یہ بیٹھ گیا نا وہ اپنی تنہائی میں بہت کچھ رو سکتا ہے، بستر پر اٹھو گے یاد آئے گا، آپ کو رونا آئے گا۔ بیوی کا ایک اسم انہوں نے لکھا ہے کعبۃ الرزایا، بیوی وہ ہے جو مسائل کا کعبہ ہے۔ جب سے دنیا میں تشریف لائی مسائب اس بیوی کا طواف کرے، اس لیے انہوں نے لکھا یہ مسائب کا کعبہ یا صاحب الزمان یا خاتم الائمہ۔ اور میرے مولا آپ بھی اسی اپنی دادی کے مسائل پہ خود ہوتے ہیں، جہاں اس معظمہ کا ذکر ہوتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں۔ اس کا عادت الزرایا میں ایک بات کر دوں، کہیں کوئی بتا میں یہ لکھا ہوا ہے سید بشتی نے جب مولا صاحب الزمان کی زیارت کی نا تو حضرت خون رے رہے تھے، تو اس کو ارشاد فرماتے ہیں سید تو ہماری نسل سے ہے، ہماری محسنہ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ اس نے عرض کیا مولا آپ عالمین کے محسن ہے، آپ کی محسنہ کون ہے؟ خون رو کر صاحب الزمان فرماتے ہیں ہماری محسنہ زینب بنت علی، یہ عالیہ ہے
اس کا ذکر زیادہ کرو. کیوں؟ یہ مصائب کا کعبہ ہے، یہ مصائب کا کعبہ ہے. 5 ہجری میں تشریف لائی، یہ 6 ہجری میں اختلاف کی بنیاد پر 11 ہجری 5 سال کی تھی، یہ 6 سال کی. رسول جیسا نانا شہید ہو گیا. میرا یہ کہنا آسان ہے، آپ کو پتا ہے نا. ادھر رسول کی شہادت ہوئی، 3 دن کے بعد ماں زخمی ہو گئے. رسول کی شہادت تک اکیلی ماں ہونے والی تھی. 5 سال کی بچی ماں کے پیچھے بیٹھ کر کہتی تھی، اماں تیرا پاپا جو رسول ہے تجھے پرسے دینے کوئی نہیں آیا. ہمارے نانا جو نبی ہے آپ کو تعلیم میری کوئی نہیں آیا. اور بیٹی گلے لگتے رہتے رہ گئے. اتنے میں بیٹی کے سامنے ماں زخمی ہو گئی. پھر 90 دن تک ماں کے پہلو کو پتیا باندھی رہی. ہمارے کہتی تھی اماں نبی کی بیٹیوں کو مارا جاتا ہے. یہ مصیبتوں کا دادا ہم مر جاؤ. اپنا کے پہلو کو پتیا باندھی رہی. 5 سال کے سن میں اپنی جوان 18 سالہ کڑیل ماں کو پکڑ کر اٹھاتی تھی، بیٹھ کر بٹھاتی تھی، مسلح میں ملے آتی تھی. رو کر کہتی تھی اماں تو جوان ہے. ایسے بغیر سہارے کے چوڑی چل سکتی. رو کر کہتی تھی نانا رسول یہ تیری بطول ہے، ہمارا کہاں لگا. اگر حکم اللہ میں آپ کی توجہ دلوا رہا ہوں کہ کچھ عرصہ گزرا، قسم بخدا وہ 25 سال علی اور رسول بدر کے بعد جیسے علی نے گزارے ہیں نا، وہ قتل ہونے سے کم نہیں ہے. ان کے لیے علی ابن ابی ان حقائق کو سنا کرو. خامخواہ کے خیالی پلاؤ، خیالی تخیلات ذہن میں نہ رکھا کرو. 30 سال بطول کے بعد علی زندہ رہے. ٹھیک ہے، 30 سال بنتے ہیں نا، 11 کو کہہ رہے ہیں نا، تو 40 میں حضرت کی شہادت ہے. 30 سال بنتے ہیں نا. 30 سال کے بارے میں امیر کا جملہ یہ ہے، میں نے کیسے زندگی گزاری. نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میں نے ایسے زندگی گزاری فی الحلب شجاع و فی العین قرہ. میں نے ایسے زندگی گزاری جیسے کسی کی آنکھ میں مسلسل کانٹا لگا ہوا ہو، جس کے گلے میں مسلسل ہڈی چبھی ہوئی ہو. یہ مولا کا درد کو بیان کرنے کی مثال تھی. اب مجھے بتاؤ جس کی آنکھ میں کانٹا ہو اسے نیند نہیں آتی. امیر المومنین نے مزار بطول پہ قبر کو نشان مٹا کر یہی تو کہا تھا، یا رسول اللہ فاما لیلی فمشہد. یا رسول اللہ علی کی نیند ختم ہو گئی، علی نہیں سو سکے گا. علی آنکھیں بند کرتا ہے، آج جناب فاطمہ کو درے لگتے دیکھتا ہے. سنو یہ جملہ، یہ علی کی زندگی تھی. اسی لیے تو علی ہے. ان مسائل کو چھین کر بھی پھر بھی ذات توحید کو بیان کرتے رہے. تو پھر کیا تھی یہ 30 سال میں؟ توجہ کرنا، 30 سال میں جیسے حضرت فاطمہ نبی اور علی کے لیے تھی، ان 30 سال میں حضرت زینب عالیہ علی کے لیے، حسن کے لیے، حسین کے لیے فاطمہ بن کے جیتی ہے. شاباش. یہی باتیں تھی جو مجھے آپ تک پہنچانی تھی اور آپ نے رو کر ان کو لے لیا ہے. اب تصور کرتے رہو گے، آپ کو سمجھ آتا رہے گا کہ ہوا کیا ہے. کعبۃ الرزایا، رضیہ مصیبت کو کہتے ہیں، مصائب کا کعبہ ہے یہ زینب عالیہ. علی مولا کی حالت یہ تھی.
بطول کے بعد باہر جاتے تھے روتے ہوئے، گھر میں بیٹھتے تھے اپنے رونے پر کنٹرول کرتے تھے، بچے نہ دیکھے۔ اس کی وجہ یہ تھی جب مدینے میں علی جاتے تھے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے بھی تھے اور کہتے تھے ہم نے علی کی زوجہ کو مانگا۔ علی یہی سن کے روتے ہوئے واپس آتے تھے، کہتے کہ پروردگارا تیری رضا تو راضی ہوں، تیرے امر کے سامنے تسلیم ہوں۔ علی کو ضربت لگی، پھر یہی لڑنا دیا لیا ہے جو 3 دن تک کعبہ کے سر پہ پتیا باندھی رہی، اور پھر نوبت پہنچی حسن و مجتبیٰ کی، یہی بہن بھی لگے ہوئے تیر جنابے پر 70 تیر نکال دی تھی، رو کر کے دی تھی اللہ مارا، ایک ضربت سے شہید ہو گئی۔ آ کر حسن کا حال اور قیامت ہو گئی جب حسین کا لاشا تیروں پہ لگا۔ یہ ہے مصیبتوں کا کام ہے۔ میں منزل آپ کو لے آیا اس منزل پر جو آج کا دن ہے۔ تمام مورخین نے اور اکثر مورخین نے کم سے کم یہی لکھا ہے کہ یکم سفر، اب میرے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو تاریخ سنائی ہے فضائل اور مصائب کی، آپ ذرا سنو۔ یکم سفر کون سا دن ہے؟ میں پڑھوں آپ کا روئے تصور کرو، سب نے یہی لکھا ہے یکم سفر کا وہی دن ہے جب علی کی علی بیٹی زینب عالیہ شام میں جا رہے میرے اشارے جب تک سجاد زندہ رہے رو رو کر کہتے تھے اشار اشار اشار۔ جب پوچھا گیا مولا کیا، فرمایا بازار شام، وہ دربار شام، ہائے زندان شام، میری پھوپھی کی ہڈیاں بھی کالی ہو گئی اور میری 4 سال کی بہن مر گئی۔ ہر شہر سے ایسے گزری، ہر شہر سے گزری۔ آپ کے کیونکہ دن ہے تو میں اسی کو ایک روایت سنا کے ختم کر دیتا ہوں۔ مولا مجھے بھی توفیق دے، ان حاضرین مومنین عزاداروں کو بھی توفیق دے، جن پر خوب رونا چاہیے ہمیں، کم سے کم پانی رو لے، جن کے مسائل میں ہمیں مر رہنا چاہیے، چلو زندہ رہ کر کوئی فریاد تو کر لیں۔ عزاداروں یہ سچ ہے، ہم سے فقط رونا نہیں مانگا گیا بلکہ فریاد کے انداز میں رونا مانگا گیا ہے، بلکہ چیخیں مار کے ہم سے رونا مانگا گیا ہے۔ دعا نطبہ پڑھتے ہو نا، دعا نطبہ میں 7 مرحلے ہیں رونے کے، سب ہم سے مانگے گئے۔ فرمایا ہے رو، آنسو بہاؤ، نطبہ کرو۔ نطبہ کہتے ہیں پین کر کے رونا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فیضب جذاب جنون، فرماتے ہیں ہمارے اوپر چیخیں مار کرو۔ فعید جناب جنون، ہمارے اوپر فریاد کرو۔ اب بات واضح ہو رہی ہے نا، یہ کوئی تخیلات کی جملے نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے کہ میں فریاد نہیں کرتا، یہ میرا قصور ہے کہ میں ویسے نہیں کرتا۔ ہم ممبر پر یہ چل گیا ہے کہ بڑا عالم وہی ہوتا ہے وہ جو بڑا دھیرے سے پڑھے اور دھیرے سے بات کرے۔ نہیں بابا، عالم وہی ہوتا ہے جو اپنے علم کے نور کو علم کی معرفت کی خاک میں فنا کر کے ایسے ہو جیسے سجاد ہوتے تھے، ایسے ہو جیسے وقت کا انعام ہو رہا ہے۔ ہمیں تو بدلت تمہیں ہے تمام، جب پوچھا گیا مولا صاحب الزمان آپ کا خون رونا کس وجہ سے ہے، تو فرماتے ہیں بنت علی کی چادر، بغیر چادر کے شام میں آنا۔ بس آخری جملہ میں نے ہدیہ کر دیا، یہ دن پڑھنے اور رلانے کے نہیں ہے۔
جیسے نمازی کھڑا ہوتا ہے ایسی نہیں 3 دن تک کھڑی رہی ہاتھ ملے اللہ پاک کی قدر معلوم کرنا بیٹھنا چاہتی تھی وہ تازیاں نہ مارتے تھے اللہ کی قدر مارنے والے بدل دے مظلومہ کھڑی رہی فقط یہی کہتی تھی اللہ تیری امانت بچ جائے. اور میرے ساتھ مل کر کم سے کم ان 5 مجلسوں میں یہ جملہ مجلس کے آخر پر کہا کریں گے ہم. آؤ مل کر 3 مرتبہ بیوی کو پکارتے ہیں در حقیقت فریاد کر رہے ہیں بلند آواز سے کہو سارے 3 مرتبہ کہیں یا حسین اس سے بلند یا حسین یا حسین. بہت بڑا نام لے رہا ہوں ان تمام مظلوموں کے منتخب وارث کا مل کر کہو یا صاحب الزمان ظہورک پروردگار مظلوموں کے منتقم کا